السلام علیکم بس ویلکم بیک۔ آج ہم نے آیت نمبر 144 سے پڑھنا سٹارٹ کرنا ہے۔ تو پڑھنے سے پہلے درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تو پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ قد تحقیق بے شک، نروا ہم دیکھ رہے ہیں، تقلبا بار بار پھرنا اٹھنا، وجہ کا تمہارے چہرے کا، فی السماء آسمان کی طرف، فلنولینک تو ضرور ہم پھیر دیں گے تمہیں، قبلتن اس قبلے کی طرف، ترضاہا تم پسند کرتے ہو اسے جسے، فولی پس پھیر دو، وجہ کا اپنا چہرہ، شاطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف، وحیث ما اور جہاں کہیں، کنتم تم ہو، فولو تو پھیر لو، وجوہکم اپنے چہرے، شاطرہ اس کی طرف، وَإِنَّ اور بے شک، الَّذِينَ وہ لوگ جو جنہیں اوتو دی گئی، الکتاب کتاب، لَيَعْلَمُونَ ضرور جانتے ہیں، اَنَّهُ کہ وہ تبدیلی قبلہ، الحق حق ہے، من ربہم من کی طرف سے، ربہم ان کے رب، وما اور نہیں، اللہ اللہ، بغافل غافل، عما اس سے جو، یعملون وہ عمل کرتے ہیں۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ۔ ترجمہ، ہم تمہارے چہرے کا آسمان کی طرف بار بار اٹھنا دیکھ رہے ہیں، تو ضرور ہم تمہیں اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس میں تمہاری خوشی ہے، تو ابھی اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر دو، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی کی طرف کر لو، اور بے شک وہ لوگ جنہیں کتاب عطا کی گئی وہ ضرور جانتے ہیں کہ تبدیلی ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ ان کے اعمال سے بے خبر نہیں۔ یہاں پہ اس آیت مبارکہ میں بتایا جا رہا ہے کہ جب یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور خوشی کے لیے، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا چہرے کا بار بار اٹھنا جو ہے، اور پھر ان کی رضا اور خوشی کے لیے کعبے کو قبلہ بنانے کا حکم یہاں پہ بیان ہو رہا ہے۔ اس کی وضاحت دیکھ لیتے ہیں۔ بے شک تمہارے چہرے کا آسمان کی طرف بار بار اٹھنا دیکھ رہے ہیں، جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو انہیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے اسی کی طرف منہ کر کے نمازیں ادا کرنا شروع کر دیں۔ البتہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کی خواہش یہ تھی کہ خانہ کعبہ کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا جائے۔ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ بیت المقدس کو قبلہ بنایا جانا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناپسند تھا، بلکہ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے علاوہ کثیر انبیاء کرام کا قبلہ تھا، اور ایک وجہ یہ تھی کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کی وجہ سے یہودی فخر اور غرور میں مبتلا ہو گئے، اور یوں کہنے لگے تھے کہ مسلمان ہمارے دین کی مخالفت کرتے ہیں لیکن نماز ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے پڑھتے ہیں۔ چنانچہ ایک دن نماز کی حالت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امید میں بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے کہ قبلے کی تبدیلی کا حکم آ جائے۔ اس پر نماز کے دوران یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کو رضا الہی
قرار دیتے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کے حسین انداز کو قرآن پاک میں بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش اور خوشی کے مطابق خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا گیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ہی میں خانہ کعبہ کی طرف پھر گئے۔ مسلمانوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اسی طرف رخ کیا اور ظہر کی 2 رکعتیں بیت المقدس کی طرف ہوئیں اور 2 رکعتیں خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے ادا کی گئیں۔ تو یہاں پہ اس آیت سے مبارکہ سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا بہت پسند ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی رضا کو پورا فرماتا ہے۔ اور یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ بے شک وہ لوگ جنہیں کتاب عطا کی گئی وہ ضرور جانتے تھے، وہ ضرور جانتے کہ یہ تبدیلی ان کے رب کی طرف سے حق ہے، یعنی قبلے کی اس تبدیلی کے بارے میں اہل کتاب جانتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق ہے، کیونکہ ان کی کتابوں میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف کے سلسلے میں یہ بھی مذکور تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس سے کعبے کی طرف پھریں گے، اور ان کی انبیاء نے بشارتوں کے ساتھ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانی بتائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس اور کعبہ دونوں قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے۔ تو آج ہم آیت نمبر 144 تک ہی رکھتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو ورڈ بائی ورڈ اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ مزید کوئی کیوری ہے تو مجھے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، اور اگر پچھلی آیت جو ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیں، پچھلی ویڈیوز میں مذکور ہیں، تو چینل کو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر ضرور کر لیں۔ جزاک اللہ خیرا۔